اس بات میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک و شبہات نہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا اہتمام کرنا یہ بہت بڑا بابرکت عمل ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک کتاب ہے اخبار الاخیار، اس کے اندر آپ نے نقل فرمایا کہ میری زندگی میں صرف ایک عمل ایسا ہے جسے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ حالانکہ بر صغیر میں یہ دو خاندان، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا خاندان اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان، حدیث کی خدمت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ یہ بہت بڑے خاندان ہیں جن کی 7 پشتوں تک حدیث مبارکہ کا علم بھی چلا ہے اور 7 پشتوں تک ولایت بھی چلی ہے۔ 7 پشتیں ولی بھی ہیں اور 7 پشتیں احادیث مبارکہ کی خدمت کرنے والی بھی ہیں۔ اتنی بڑی ہستی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، بر صغیر میں بالخصوص پاکستان میں آپ کسی بھی مسلک کی لائبریری میں چلے جائیں، ان کی جو احادیث مبارکہ کی کتب ہوں گی، ان کتب میں ان 2 ہستیوں کا حدیث کی سند میں ذکر ضرور ہوگا۔ اتنے بڑے یہ خادمین حدیث ہیں یہ ہستیاں۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، میری زندگی میں ایک عمل ایسا ہے جسے میں اللہ کے حضور پیش کرنے کے قابل سمجھتا ہوں، اور میں مطمئن ہوں اس عمل پر کہ اللہ اس عمل کی برکت سے میری بخشش فرمائے گا۔ کون سا عمل ہے؟ ذرا دلوں کو تھام کے سنیں۔ آپ فرماتے ہیں میلاد النبی کی جب میں اپنے گھر میں محفل پاک کرواتا تھا، اس کے اختتام پر جب میں کھڑے ہو کے درود و سلام پیش کرتا تھا، اس عمل کو میں اپنی بخشش کے لیے کافی سمجھتا ہوں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محافل کا اہتمام کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ مکتبہ دیوبند والے جو حضرات ہیں وہ حضرت قبلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے عظیم رہنماؤں میں سے مانتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، مسئلہ ہفت کے نام سے، فیصلہ مسئلہ ہفت کے نام سے۔ اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ میں نے ہمیشہ 11ویں شریف کا ختم بھی دلوایا ہے، اور جب بھی 12 ربیع الاول شریف کا دن آیا ہے میں نے اپنے گھر میں حضور کے میلاد کی محفل بھی کروائی ہے۔ یہ سلف صالحین، یہ امت کی ترتیب کے ساتھ یہ عظیم عمل جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، اور یہ بڑا بابرکت عمل ہے۔ لیکن صرف محفل تک محدود ہو جانا یا صرف نعروں تک ہی محدود ہو جانا، یہ صحیح معنوں میں غلامی نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کن مقاصد کے لیے تشریف لائے، ان مقاصد پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بگڑے ہوئے زمانے کو سنوارنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ عرب اس وقت سب سے بگڑا ہوا زمانہ تھا، اور اس وقت عرب کے لوگ سب سے بگڑے ہوئے لوگ تھے جن میں رحمت للعالمین تشریف لائے۔ آپ ان کے بگڑنے کا اندازہ کریں کہ وہ قوم صرف عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا ہی اس وقت بگاڑ کی صورتحال کا شکار تھی، پوری دنیا ہی۔ لیکن حضور عرب میں تشریف لائے تو عرب کی حالت میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ان کی مائیں بیوہ ہو جاتی، اگر ان کے والد کی وفات ہو جاتی، تو جو گھر میں بڑا بیٹا تھا وہ سگی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، اور جب تک اس کا دل کرتا ماں کو اپنے نکاح میں رکھتا، پھر اسے عکاظ کی منڈی میں جا کے فروخت کر دیتا۔ اولاد جب تک باپ کی کمائی کھاتی رہتی تو ٹھیک ہے، باپ ہے،
جس دن باپ چارپائی پر بیٹھ جاتا بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے، اولاد اس باپ کو اوکاز کی منڈی میں جا کے فروخت کر دیتی چند پیسوں کی خاطر۔ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اسے زندہ درگور کر دیا جاتا۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے اہل عرب تو ننگے بدن طواف کرتے۔ جھوٹ، دھوکہ، فریب، یہ ساری برائیاں اس وقت عرب میں موجود تھیں، اور یہ سب سے بگڑا ہوا زمانہ یہ یونان، جسے ہم فلسفہ یونانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یونانی جو تھے، اگر معاشرے میں ان کی ریاست میں اگر کوئی معذور بچہ پیدا ہوتا تو اسے بلند پہاڑی سے زندہ بچے کو زمین پر گرا دیتے اور اسے مار دیتے کہ معذور بچے کو ہمارے معاشرے میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جب یہ ظلم اس سرزمین پر ہو رہے تھے، ان مظلوموں کی آہیں بن کے آئے ہیں 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کل تک جو عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، وہی اہل عرب جو تھے حضور کی غلامی میں آنے کے بعد ایک معمولی سے پرندے کے بچوں کے لیے اپنے خیمے کو میدان جنگل میں چھوڑ رہے تھے کہ یہاں پر ایک خیمے نے بچے آنڈے دے دیے ہیں اور اس کے چھوٹے بچے ہیں، تو اس لیے میں اس خیمے کو یہاں سے اکھیڑ نہیں سکتا۔ حضور تشریف لائے ہیں معاشرے کو سنوارنے کے لیے۔ قیامت تک اگر کوئی قوم یا کوئی معاشرہ ترقی چاہتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرے۔ عرب کس قدر بگڑا ہوا زمانہ، جس کی میں نے چند باتیں آپ تک پہنچائی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑے مبارک عرصے میں اس اہل عرب کی زندگی کا جو طرز تھا اسے بدل کے رکھ دیا۔ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی کہا تھا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ قیامت تک انسانیت کی جو کامیابی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے اندر ہے۔ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل مبارک کو چھوڑ کے کسی اور طرز میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ قومیں تباہی کا شکار تو ہو سکتی ہیں، وہ قومیں عروج ان کے مقدر میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اپنی زندگیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو لائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لوگ جب دیکھتے تھے تو کتنے ایسے لوگ تھے جو صحابہ کرام کے طرز زندگی کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ ان سے یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ آپ اسلام کی کوئی دلیل پیش کریں۔ یہ قریب زمانے میں 2024 30 مئی کو شارجہ میں ایک روسی خاتون 62 سالہ اس کی عمر ہے، اس گئے گزرے زمانے میں کہ جب مسلمان اپنی حقیقت کو بھول چکے ہیں، اور بالخصوص اہل عرب امارات کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اہل اسلام ہیں، اس دور میں بھی ایک روسی 62 سالہ خاتون نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئی ہے، اور آپ سن کے حیران ہوں گے اسلام لانے کے 2 دن بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ کتنی خوش نصیب تھی وہ خاتون کہ جو اللہ کے حضور اس حال میں پہنچی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ موجود نہیں تھا۔ 2 دن پہلے کلمہ پڑھا ہے اور پھر وہ اس دار فانی کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ کس چیز سے وہ متاثر ہوئی ہے؟ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت طیبہ کو پڑھا اور حضور کی سیرت سے متاثر ہو کے، آپ کے کردار سے متاثر ہو کے، اس نے اہل عرب اور موجودہ مسلمانوں کو نہیں دیکھا کہ ان کا کردار کیا ہے، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو صرف پڑھا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ہے۔ اس دور میں، جس دور میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس وقت جو لوگ اسلام لاتے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھتے
اور پھر اسلام لے آتے۔ لوگوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تو اسلام لے آئے، سورج کو واپس پلٹتے دیکھا تو اسلام لے آئے، حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے تو اسلام لے آئے، آقا کریم علیہ السلام کی دعا سے ایک ہفتہ بارش برستا ہوا دیکھا بارش کو تو اسلام لے آئے، مٹھی میں جو ہے وہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں قریب جن لوگوں نے دیکھا وہ اسلام لے آئے۔ حضور علیہ السلام کہ لعاب دہن کو اگر کڑوے کنویں میں ڈال دیا گیا تو وہ کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا، اس معجزے کو دیکھا تو وہ اسلام لے آئے۔ کئی لوگ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھا، حضور کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ اسلام لے آئے۔ جیسے یہودی اپنے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام کو حضور علیہ السلام سے مناظرے کے لیے لائے تو ابھی عبداللہ بن سلام دور تھے، دور سے رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی ہے تو فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہودی حیران ہو گئے، کہا ہم تمہیں لائے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، تم نے کوئی بات کیے بغیر ہی کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ذرا میری آنکھوں سے اس رخ انور کو تو دیکھو، اتنے حسین چہرے والے سے نبوت کی دلیل نہیں مانگی جا سکتی۔ ان کا رخ انور ہی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔